ایک گھنا جنگل تھا جس میں طرح طرح کے جانور بستے تھے۔ ہر جانور کی اپنی ایک پہچان تھی۔ شیر اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا، ہاتھی اپنی جسامت کے لیے، خرگوش اپنی پھرتی کے لیے اور بندر اپنی شرارتوں کے لیے۔ ان سب کے درمیان ایک لومڑی بھی رہتی تھی جس کا نام چلبلی تھا، مگر چلبلی کی پہچان اس کی چالاکی اور مکاری تھی۔ جنگل کے سب جانور اسے جانتے تھے، مگر کوئی بھی اس کی چالاکیوں کا مکمل طور پر مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ چلبلی بچپن سے ہی ہوشیار تھی۔ جب دوسرے جانور اپنے کھانے کی تلاش میں دن بھر بھٹکتے، چلبلی اپنی ہوشیاری سے ان کا کھانا ہتھیا لیتی۔ کبھی وہ خود کو زخمی ظاہر کرتی، کبھی کسی خطرے کا جھوٹا الرٹ دیتی اور کبھی ہمدردی کے جذبات سے فائدہ اٹھاتی۔ ایک دن چلبلی نے دیکھا کہ خرگوش کے پاس ایک رسیلا آم ہے۔ آم کی خوشبو سے چلبلی کا منہ پانی پانی ہو گیا۔ وہ فوراً خرگوش کے پاس گئی اور بولی، ارے خرگوش بھائی، کیا آپ نے سنا؟ شیر نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی جنگل میں آم کھائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ خرگوش گھبرا گیا۔ اس نے آم فوراً زمین پر پھینک دیا اور بولا، اچھا ہوا تم نے وقت پر بتا دیا چلبلی بہن۔ چلبلی نے فوراً آم اٹھایا اور مزے لے کر کھا لیا۔ چلبلی کی چالاکی کی خبریں دور دور تک پھیل چکی تھیں، مگر اب وہ صرف کھانے کی چیزیں نہیں بلکہ جنگل میں اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا، اگر میں سب کو بے وقوف بنا سکتی ہوں تو کیوں نہ میں خود کو جنگل کی سب سے بڑی رہنما ثابت کروں۔ اس نے ایک چال سوچی۔ اگلے دن وہ ایک مصنوعی داڑھی اور مونچھ لگا کر بندروں کے سردار کے پاس گئی اور بولی، میں ایک بزرگ بابا ہوں جو آنے والے وقت کی خبریں جانتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اگر تم اپنی سرداری آج ہی کسی عقل مند کو نہ سونپو تو تمہاری ساری نسل مٹ جائے گی۔ بندر سردار پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً سب بندروں کی میٹنگ بلائی اور چلبلی کی بات دہرائی۔ سب بندر الجھن میں پڑ گئے اور آخرکار چلبلی کو عارضی سردار مان لیا گیا تاکہ مصیبت ٹالی جا سکے۔ اب چلبلی بندروں کی سردار بن چکی تھی اور اس نے جلد ہی دوسرے جانوروں کے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلا۔ کبھی وہ خود کو نجومی کہہ کر درختوں کے پتوں سے قسمت کا حال بتاتی تو کبھی کسی زخمی جانور کی مدد کر کے اس کی ہمدردی جیت لیتی۔ دھیرے دھیرے وہ سارے جنگل میں ذہین ترین رہنما کے طور پر جانی جانے لگی۔ مگر جو طاقت اچانک ملتی ہے وہ دیر پا نہیں ہوتی۔ جنگل میں ایک نیا جانور آیا، ایک جوان پر اعتماد اور سادہ دل کوا جس کا نام کالا تھا۔ کالا نے جب دیکھا کہ باقی سب جانور لومڑی کے کہنے پر کام کر رہے ہیں تو اس نے سوال اٹھایا، کیا کوئی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ چلبلی واقعی سب سے عقل مند ہے؟ چلبلی ہنسی، اگر تمہیں شک ہے تو آؤ میرے ساتھ عقل کا مقابلہ کرو۔ کالا مان گیا۔ پورے جنگل میں اعلان ہوا کہ اگلے دن صبح عقل کا مقابلہ ہوگا، چلبلی بمقابلہ کالا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے چلبلی نے کالا سے سوال کیا، اگر تم ایک درخت پر بیٹھے ہو اور نیچے زمین پر تمہارا سایہ ہے تو جب سورج غروب ہوگا تمہارا سایہ کہاں جائے گا؟ کالا مسکرایا، جہاں بھی جائے، مگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں روشنی میں ہوں۔ سارے جانور تالیاں بجانے لگے۔ پھر کالا نے چلبلی سے پوچھا، ایک کشتی میں 5 جانور ہیں، ہر ایک کے پاس ایک چھتری ہے، مگر بارش صرف ایک جانور پر ہو رہی ہے، کیوں؟ چلبلی الجھ گئی۔ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں۔ کالا ہنسا، کیونکہ وہ واحد جانور ہے جو کشتی سے باہر ہے۔ اب سب جانور چلبلی پر ہنسنے لگے۔ چلبلی کا غرور چکنا چور ہو چکا تھا۔ کالا کی عقل اور سادگی نے جانوروں کے دل جیت لیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جنگل کا اصل رہنما وہی ہونا چاہیے جو نہ صرف چالاک ہو بلکہ ایماندار اور مخلص بھی ہو۔ چلبلی شرمندہ ہو کر جنگل چھوڑ گئی اور کالا کو جانوروں نے اپنا رہنما منتخب کر لیا۔ اب جنگل میں امن، انصاف اور خوشی کی فضا تھی۔ اخلاقی سبق: مکاری سے وقتی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے، مگر عزت، اعتماد اور قیادت کے لیے دیانتداری، سچائی اور مخلصی ضروری ہے۔